السلام علیکم، ویلکم ٹو علم الکتاب یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ جو روحانیت کے درجات ہیں وہ کون سے ہیں۔ میرے ساتھ اسپرچل اسکالر اور اسپرچل پریکٹیشنر حسن رضا صاحب موجود ہیں۔ حسن رضا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسن رضا صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں درجات کا ذکر کیا، اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کو بتائیں اگر کسی نے جو روحانی علم سیکھنا ہے اس کا آغاز کرنا ہے وہ کیسے کرے اور کس طرح وہ جو ہے نا اپنے درجے سے ایک درجے سے دوسرے درجے پہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، یہ بہت اہم اور بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم ایک عام آدمی جب روحانیت سیکھنا چاہتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو اسی طرح ہی یہ علم سیکھا جاتا ہے جس طرح آپ نے کوئی اور علم سیکھنا ہے۔ ہر علم سیکھنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کے سیکھنے کے لیے کسی بھی علم کا سلیبس ہوتا ہے، تو پھر اس کے درمیان آپ کا ایج فیکٹر ہے، پھر ٹیچر ہے۔ تو چونکہ روحانیت میں اتنی کبھی کلیکٹیولی اجتماعی طور پر ریسرچ نہیں ہوئی، ہر ایک کا اپنا اپنا یہ پرسیپشن ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک زاویہ ازل سے ابد تک، تو اس وجہ سے یہ روحانی علم جو ہے یہ ایک موضوع کی حد تک رہ گیا، ایک شعبہ یہ نہیں بن سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اجتماعی روحانی لوگوں کی کوئی ریسرچ نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی پرسیپشن ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میری زندگی اس فیلڈ میں گزری ہے اور میں نے بہت ساری پاکستان کی ہر مشہور درگاہ پر میں گیا ہوں، اور پاکستان ہی نہیں بلکہ ایران، عراق، شام، اور پھر میں سعودی عرب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش ہوا، اور مختلف درگاہوں اور مختلف روحانی لوگوں سے میرے ملنے کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور غور و فکر بھی میں کرتا رہا ہوں۔ اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ روحانی ہر انسان ہے جیسا کہ ہر انسان جسمانی ہے۔ جس طرح ہر انسان جسمانی ہے اسی طرح ہی ہر انسان روحانی ہے، اور جس طرح ہر انسان کے اندر جسمانی طاقت ہے اسی طرح ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر ایک روحانی طاقت ہے۔ اب مقصد صرف اتنا ہے کہ کسی بھی جسمانی طاقت کو بڑھانے کے لیے، یا جسمانی طور پر آپ کوئی ایتھلیٹ بننا چاہتے ہیں، پلیئر بننا چاہتے ہیں، سپورٹس میں جانا چاہتے ہیں، باکسر بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا ویسے کوئی باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ مختلف جسمانی طاقت کو بڑھانے کے مختلف قانون، قاعدے، کلیے قاعدے پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو جب جسمانی، اسی طرح روحانی طاقت آپ کے اندر پہلے سے پیدائشی طور پر اللہ نے دی ہوئی ہے، اور کسی مذہب اور مسلک کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے سب انسان ایک جیسے ہیں، کوئی ذات پات نسل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اگر کوئی افضل ہے تو وہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری سے مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو پرہیزگار ہیں، اگر آپ اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے خوراک کھاتے ہیں، صحت کو دیکھتے ہوئے بولتے ہیں، اگر آپ کا بولنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا بیٹھنا ٹھیک ہے، اگر آپ پرہیزگار ہیں تو آپ ہر جگہ اچھے ہیں۔ تو افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ میرا خیال آپ میری بات کو نہیں سمجھے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں میرا؟ حسن صاحب، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک درگاہ ہے جو اس کے بزرگ ہیں ان کا یہ درجہ ہے، اور کیا درجات کے لحاظ سے بھی فیض ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے آپ کو بنیادی چیز سمجھا رہا ہوں، آپ اس بنیادی چیز کو سمجھیں کہ پرہیزگار، پریونشن از بیٹر دین کیور، محاورہ ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اسی پرہیزگاری کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا قرآن پاک میں، کہ تم سے افضل وہی ہے جو پرہیزگار ہے، جو پریونشن کرتا ہے، جو پریونٹیو کیئر، جو نہ صرف خوراک، لباس، اعمال، افعال، اقوال میں جو بہتر ہے، جو کیئر کرتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ جی جی بالکل۔ یعنی آپ ہر طرح سے کیئر کریں تو آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہی افضل ہے۔ باقی کوئی فرق نہیں ہے پوری انسانیت میں۔ یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح پیدائشی طور پر ہر انسان ایک جسمانی طاقت رکھتا ہے، وہ روحانی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اب روحانی طاقت بڑھانی کیسے ہے، بڑھتی کیسے ہے، یہ ایک غور و فکر کی بات ہے۔ تو یہ روحانی طاقت بڑھانے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ کے اسماء پڑھتے ہیں۔ اس میں ایج فیکٹر بہت ضروری ہے، دوسرا اس میں استاد کا کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے، اور پھر سلیبس کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کام کرنا کس لیے ہے، آپ نے مجھے یہ بتائیں، اس کی کیوں ضرورت ہے؟
اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اسپرچول ہیلر بننا چاہتے ہیں، پریکٹیشنر بننا چاہتے ہیں، ہیلر کا مراد، پریکٹیشنر کا مراد کیا ہے کہ آپ لوگوں کا علاج ذہنی، جسمانی، روحانی نقطہ نظر سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس تاثیر کو حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کرتے ہیں، اور پھر آپ انسان کے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس روحانی طاقت کو حاصل کرتے ہیں. یعنی آپ اسپرچول ریمیڈی سے، اسپرچول طاقت سے جو آپ کو پہلے سے اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن اس کو باقاعدگی سے سیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے جسمانی، ذہنی، اخلاقی معاملات پر مؤثر ہو جاتے ہیں. اب یہ صرف کام کرنے کے لیے اگر انسان کا ویجیلنٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی حافظ بھی ہے، کوئی قاری بھی ہے، کوئی مفسر بھی ہے، کوئی محدث بھی ہے، کوئی عالم بھی ہے، اگر کوئی مثلاً ان تمام شریعت کے دوسرے تقاضوں کو بھی وہ پورا کر رہا ہے تو وہ بہت بہترین انسان ہے، یعنی وہ ہمہ جہت خوبیاں رکھتا ہے. حسن صاحب، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر کوئی شخص جو اس لائن میں نہیں آ سکتا؟ ہر شخص آ سکتا ہے یار، یہی تو میں بات بتا رہا ہوں کہ ہر شخص اس لائن پہ آ سکتا ہے، ہر شخص کسی بھی لائن پہ چل سکتا ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایسی انسان کو اللہ نے ایسا ذہن دیا ہے کہ ہر ذہن کسی بھی شعبہ جات میں جا سکتا ہے، کسی بھی زندگی کے شعبے میں وہ چاہے تو کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آپ بولے نا. جی کر سکتا ہے. تو ہر انسان اس لائن پہ آ سکتا ہے، لیکن اس کا تقاضے ہیں نا، کسی بھی علم کو سیکھنے کے کچھ تقاضے ہیں کہ نہیں ہیں. آپ ڈاکٹر بنتے وقت آپ پہلی کلاس سے لے کر کہاں تک جاتے ہیں تو ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ کو تقریباً 20 سال لگ جاتے ہیں. 5 سال تو آپ کو میڈیکل میں پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں، پھر آپ پریکٹس کرتے ہیں، پھر جا کر کہیں. تو بھئی میری بات سنو کہ ایک اب دیکھیں نا ٹریک کہاں سے بدلتا ہے. میٹرک سب کے لیے ضروری ہے، ایف اے سب کے لیے ضروری ہے، ایف ایس سی کے بعد ٹریک بدلتے ہیں نا. تو روحانی علم سیکھنے کے لیے بھی یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک علم ہے. حسن صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے جیسا عام بندہ اس کو سٹارٹ کیسے کرے جس سے وہ ظاہری بات ہے، غور و فکر شروع ہوئے. ظاہری بات ہے کہ اس کا نہ تو آج تک ادارہ ہے، نہ فیکلٹی ہے، نہ کوئی اس کی یونیورسٹی ہے. تو کہیں بھی آپ نے کوئی بھی علم سیکھنا ہے تو آپ سب سے پہلے اس ادارے میں جاتے ہیں، وہاں ایڈمیشن لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے وقت فارم فل کرتے ہیں، آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ پھر آپ جاتے ہیں نا. تو اس روحانیت کو سیکھنے کے لیے میں یہی تو اسی کا تو رونا پیٹ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا علم ہے 1400 سال یا جب سے انسان ہے ازل سے اب تک روحانیت میں اتنی پریکٹس ہوئی ہے، لیکن وہ انفرادی طور پر ہوئی ہے. اجتماعی طور پر کوئی اس کا ایک ادارہ نہیں بنا جس پر سارے متفق ہوں. ابھی اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لہٰذا یہ پرسن ٹو پرسن سیکھنا پڑتا ہے. اس وجہ سے اس کی کوئی فیکلٹی نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کسی نے اس پر اس طرح سے توجہ نہیں کی. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح یہ سائیکالوجی ہے، پہلے یہ سبجیکٹ نہیں تھا، کیمسٹری سبجیکٹ نہیں تھی. کیمیاء دان کیا کرتے تھے؟ کیمیاء دان بس سونا بنانے بیٹھے رہتے تھے. لیکن آہستہ 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 یہ ایک سبجیکٹ بن گیا. روحانیت بھی ایک سبجیکٹ ہے، ایک موضوع ہے. اس میں آنے کا مقصد میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ لوگوں کے جسمانی، ذہنی اور اخلاقی معاملات کو بہتر کرنا. اگر آپ اثر رکھتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے، باقاعدہ اس کو سمجھا، اس میں غور و فکر کیا، اور اس کو آگے لے جانے کے لیے کچھ معاملات بھی میں نے باقاعدہ بنائے ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا کہ کسی نے اگر روحانیت کا جو انسان سیکھنا ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. اس کے لیے جو انسان آپ کے اندر شوق و جدوجہد کا ہونا تو لازمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ٹیچر ہے اس کا کمپیٹنٹ ہونا بھی بہت لازمی ہے. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا.